نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 2 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ زمین و آسمان کی پیدائش۔ اللہ تعالی نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین اور اس کی تمام چیزوں کا مادہ تیار کیا گیا، اور وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئیں کی شکل میں بنایا گیا، پھر آسمان کی صورت بنائی گئی اور 7 آسمان بنا دیے گئے۔ اس کے بعد زمین کو موجودہ شکل و صورت پر پھیلایا گیا اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئیں۔ اس طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئیں۔ یہ سارا کام کل 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے سارے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں ذرا سی تھکاوٹ بھی چھو کر نہیں گزری۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ستاروں کا جھک جانا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے وقت حاضر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا، ستارے قریب آ گئے اور لٹک آئے تھے، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ اب یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھی، لیکن اس نے نماز اطمینان سے نہیں پڑھی۔ وہ شخص نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور نماز جس طرح پہلے پڑھی اسی طرح اب بھی پڑھ لی۔ اس کے بعد آیا اور سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی۔ تو اس شخص نے دوسری یا تیسری مرتبہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے پوری طرح وضو کرو، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ، پھر تکبیر تحریمہ کہو، پھر قرآن میں سے جو کچھ تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ اور اطمینان کے ساتھ رکوع پورا کرو، پھر رکوع سے سر اس طرح اٹھاؤ کہ بالکل سیدھا کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ اور اطمینان کے ساتھ سجدہ پورا کرو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھو، پھر دوسرے سجدے میں جاؤ اور اطمینان کے ساتھ سجدہ پورا کرو، پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھاؤ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھو، پھر اپنی پوری نماز اسی طرح اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بہترین اعمال۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اسلام میں بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر مومن کو سلام کرنا، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سود کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جس کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا پر راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں مردے کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو کہتا ہے ارے میری ہلاکت آئی، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جن و انس کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سنتی ہے۔ اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ دودھ پی کر کلی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا کہ دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ فائدہ، منہ میں چکناہٹ کا باقی رہنا دانت اور مسوڑوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے دودھ پینے کے بعد کلی ضرور کریں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ لوگوں کو دین سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ اور آسانیاں پیدا کرو اور دشواریاں پیدا نہ کرو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔